حضرت عمر فاروق کے ایک دو واقعات دل چاہتا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے تھے، لگ گیا، ہوتا کبھی کبھی بہت تیز لگتا ہے تو کبھی کبھی گاڑی کھڑی کر کے روک یار روک، بیٹھ جاتے آدمی نالی کے کنارے۔ حضرت عمر فاروق کو بہت تیز پیشاب کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور استنجا کرنے لگے۔ ان کا غلام چلاتا ہوا آیا۔ اب سنیے، بڑا عجیب منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کا غلام چلاتا ہوا چیختا ہوا آیا، امیر المومنین امیر المومنین۔ اس نے دیکھا نہیں کہ عمر یہ پیشاب کر رہے ہیں، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اب حضرت عمر پیشاب کر رہا ہوں، ان کو غصہ آ رہا، کمینہ میں تو پیشاب کر رہا ہوں، چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ بالکل وہی صورت جیسے ہمارا موبائل کھلا ہوا ہو اور میں تقریر کر رہا ہوں، گھنٹی بجنے لگے میں نے کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر گھنٹی بجنے لگے پھر کاٹ دیا، پھر تقریر شروع پھر بجنے لگا تو غصہ آئے گا، اب روک چاٹ، بار بار کاٹ رہا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے، اٹھا کے پھر رکھ دیا۔ حالانکہ غلطی میری ہے، ہم کو بند کر دینا چاہیے، لیکن اس وقت غصہ آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا، تو پیشاب کر رہا ہوں، یہ چلا رہا، پیشاب چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں، اور وہ چلا رہا امیر المومنین امیر المومنین۔ یہاں یہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، اس کو چلاتے ہوئے اے کیا ہے، اور گئے اور ایک تھپڑ دیا اس کو، دکھتا نہیں ہے میں پیشاب کر رہا تھا، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا کس کے، جھناڈے دار تھپڑ۔ ہاں بول کیا بات؟ اب غلام تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیا بات؟ کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، سب کا کام کر دو۔ وہ جانے لگا۔ امیر المومنین نے کہا جلدی سے شام تک مجھے اس کام کی خبر دو، تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں، قیلولہ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا اب میں قیلولہ کروں گا، تھوڑا سا آرام کروں گا۔ اس خادم نے اس غلام کے جملوں پر غور کرو، امیر المومنین گھر جائیے، کھانا کھائیے، کھانا کھانے کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹیں، چادر جب آپ اپنے منہ پر تان لیں تو تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اتنا غور کر لینا کہ یہ ایک تھپڑ جو آپ نے میرے گال پر مارا ہے، یہ آپ نے ناجائز تو نہیں مارا ہے؟ کیا آپ حق پہ ہیں؟ کیا آپ نے یہ تھپڑ مارا یہ آپ کے لیے صحیح تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ جب چادر اپنے منہ پہ ڈال لیں تو اتنا سوچ لینا کہ میں نے اپنے خادم اپنے غلام کو جو تھپڑ مارا یہ کوئی ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں پیشاب کر رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں میں، اگر میں آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو میں کیوں چلاتا، میں چیختا کیوں، میں کیوں کہتا؟ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں تو میں کیوں بولتا؟ میں نے کبھی آپ کو اس جگہ پر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس لیے یہاں میری نظر گئی نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر نے کہا واقعی نہیں معلوم تھا؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں تب تو میں نے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چادر اوڑھ کر سوتے وقت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں تھا میں نے تھپڑ مار دیا، اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تھپڑ میں نے تجھے ناجائز مارا، یہ غلط مارا، اپنی غلطی کا احساس۔ حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اگر یہ تصور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیو امن و امان اور شانتی بحال ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئے میرے خادم، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے تجھے ذلیل کیا ہے، تھپڑ مارا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے تو بھی مجھے تھپڑ مار۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی کہا اس غلام کے الفاظ پر غور کرو، ان کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، جائیے، غلطی کا احساس ہو گیا، بس یہی کافی ہے، آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تھپڑ جائز نہیں ہے، ناجائز مارا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا
تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا نہیں چاہتے ہو، تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لو گے، اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو، میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا، آئے میرے غلام تمہیں بدلہ اسی دنیا میں لینا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگر قیامت کے دن یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے، اے اللہ اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے کر معاف کر دیا تھا، آج یہ غلط بول رہا ہے، آج یہ غلط بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کو گواہ بنایا، اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا، اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو۔ جب ایسا حاکم تھا، حکمراں تھا، خلیفہ تھا، امام تھا اور امیر تھا تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے۔ میرے بھائیوں آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بچی دلی یا علی گڑھ پڑھتی ہے تو ایک باپ اس کو وہاں تک چھوڑنے جاتا ہے اور جب تک وہ پڑھ نہ جائے، پوری ڈگری نہ لے لے، اپنے گھر پہ باپ ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ کرے۔ امن و امان کون سے واقعات سنیں گے آپ؟ حضرت قاضی شریح، حضرت علی نے ان کو باڈی گارڈ دیے تھے، قاضی شریح کو جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی مجوسی عیسائی ان پر حملہ نہ کرے، فیصلہ سنانے میں ماہر تھے۔ ایک دن کوئی بہت ایمرجنسی کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے، لوگوں کی بھیڑ عدالت میں لگی ہوئی تھی، لوگ قاضی شریح کے دربار تک پہنچ چکے تھے، ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے، ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں۔ ایک سپاہی، قاضی شریح کا ایک سپاہی، ایک باڈی گارڈ، ایک دربان لاٹھی نکالتا ہے اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب قاضی شریح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا، اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا، چل پیچھے چل چل، اور غور کرو ایک ڈنڈا پڑا، اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انتقام چاہیے۔ قاضی شریح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، تم نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں مارا۔ کیوں مارا؟ کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ کہ تم اس کو سمجھاتے، ہاتھ سے پیچھے کرتے، تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے۔ اس یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا گیا۔ قاضی شریح نے کہا جتنی زور سے اس نے تجھے مارا ہے میرے دربان کو بھی ایک ڈنڈا مارو۔ اس یہودی نے اس دربان کو ڈنڈا مارا۔ اس روشنی میں میرے بھائیو یو پی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں دلی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جے این یو میں یا جامعہ ملیہ میں لائبریریوں میں گھس کر ٹوائلٹ میں چھپی ہوئی لڑکیوں کو بھی بال پکڑ کر نکالنے والی اور ان کو مارنے والی جینٹس پولیس اس واقعے کی روشنی میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟
میرے بھائیوں اس بات کو سوچیے اور سمجھیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قاضی شریح نے اپنے باڈی گارڈ اپنے سپاہی کو بھی یہودی کے ہاتھ سے ڈنڈا پڑوایا کہ تم نے کیوں مارا ہے، لاٹھی کیسے چلائی ہے؟ کیا یوگی جی اپنی پولیس سے پوچھیں گے تم نے گولیاں کیسے چلوائی ہیں؟ فیروز آباد کے اندر 20 سے 25 آدمی کیسے مارے گئے ہیں؟ لکھنؤ کے اندر اتنا خون خرابہ کیسے ہوا ہے؟ لاشیں کیسے بہی ہیں؟ تمہیں گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ گولی چلنا تھی تو پہلے پیر پہ کیوں نہیں ماری گئی؟ جو اصول ہیں بھیڑ کو بھگانے کے، گولی تو لاسٹ سٹیج ہے، اس سے پہلے تم نے آنسو گیس کیوں نہیں چھوڑے؟ تم نے لوگوں کو لاٹیاں بھاج کر تتر بتر کیوں نہیں کیا؟ جب گولی چلانے کی نوبت تھی تو تمہیں پہلے پیر پہ گولی مارنا چاہیے۔ پیر پہ گولیاں نہیں لگی، جتنے لوگوں کو گولیاں لگی تو ان کے سینے میں یا ان کے سر میں ہی کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں حساب و کتاب کی ہیں بھارت کے سنویدھان و قانون کے مطابق، لیکن کیا کریں؟ انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں حضرت قاضی شریح کے انصاف سے سیکھنا پڑے گا۔ اس زمانے کے اندر عدل و انصاف کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا، اس لیے امن تھا۔ حضرت علی کی ایک زرہ کھو جاتی ہے، زرہ جو پہن لی جاتی تھی سینے پر تاکہ کوئی تیر دشمن کا نہ لگے، حضرت علی کے زمانے میں ان کی زرہ کھو گئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں حضرت علی کو دکھی۔ حضرت علی نے کہا اے یہودی، یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ تو میری ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ میری ہے۔ اس نے کہا اے علی، میرے پاس دیکھ کر آپ اپنی کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہا کیا اور کیا، میری چیز کو آپ اپنی چیز کہہ رہے ہیں، میں نہیں دوں گا۔ آپ کو لینا ہے تو جائیے کورٹ سے، عدالت سے لے لیجئے۔ کورٹ، وہ بھی کس کو؟ امیر المومنین کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کوفہ کے مالک ہیں حضرت علی، کیا کہا جا رہا؟ کورٹ سے لے لو۔ حضرت علی نے اپنی کورٹ میں، اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ کون جج؟ قاضی شریح۔ کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس نے بنایا؟ علی نے۔ جج کون؟ قاضی شریح۔ فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہودی کھڑا ہے، علی کھڑے ہیں۔ یہودی حضرت علی سے پوچھا تم نے مقدمہ دائر کیا، بتاؤ پرابلم؟ کہا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی سے پوچھا قاضی صاحب نے کیا معاملہ؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، قاضی شریح نے، تمہاری زرہ ہے؟ ہاں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یہودی کی دلیل دیکھو۔ یہودی کہتا ہے قاضی صاحب میری دلیل یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ حضرت علی اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ میری ہے تو دلیل ان کو دینا چاہیے، ان کو ثابت کرنا چاہیے، مجھے نہیں۔ میری زرہ ہے اس لیے کہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اے علی آپ بتاؤ یہ زرہ اگر تمہاری ہے تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، گواہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرے پاس گواہ ہے۔ اے حسن آؤ۔ حسن نے گواہی دی، کہا اے قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، کہ آپ کو مجھ سے جھوٹ کی امید ہے؟ قاضی صاحب نے کہا مجھے تم سے جھوٹ کی امید نہیں ہے، مجھے تمہارے باپ کے بھی جھوٹا ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن یہاں دلیلیں دیکھی جائیں گی، جذباتی بیان نہیں۔ اے حسن تم اپنے باپ کے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ یہ میرے باپ کی زرہ ہے۔ پہلی بات سنو، شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتی ہے، لہٰذا تمہاری گواہی نہیں مانی جائے گی۔ قاضی حضرت علی کے خلاف کہہ رہا ہے، تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کہا میرے غلام کو لاؤ۔ قاضی نے یہ کہہ کر غلام کی گواہی کو بھی مسترد کر دیا کہ مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی، اور دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ پھر قاضی کا فیصلہ یہ تھا، اے یہودی یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت علی نے قاضی بنایا اور فیصلہ علی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہودی کو زرہ دے دی گئی۔ یہودی جب کورٹ سے باہر نکلتا ہے کہتا جج صاحب، قاضی صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا آپ نے میرے حق میں کر دیا، اب میرا فیصلہ سنو۔ اے قاضی صاحب حضرت علی اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ زرہ میری نہیں ہے، حضرت علی کی ہے، میں تو امتحان لینا چاہتا تھا
کہ دیکھیں جج کہیں علی کے پریشر میں کام تو نہیں کر رہا ہے، جج کہیں امیر المومنین کے دباؤ میں آ کر فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے، میں نے سمجھ لیا آپ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، امیر المومنین کے دباؤ میں نہیں۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت امن تھا جب عدالتیں کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی تھیں، آج امن اس لیے نہیں ہے کیونکہ عدالتیں آج پریشر میں کام کر رہی ہیں۔